خطبہ نمبر 87 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں متقین اور فاسقین کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متقین کی صفات۔ بندگان خدا، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس کی خدا نے اس کے نفس کے خلاف مدد کی ہے اور اس نے اندر حزن اور باہر خوف کا لباس پہن لیا ہے۔ اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے اور اس نے آنے والے دن کی مہمانی کا انتظام کر لیا ہے۔ اپنے نفس کے لیے آنے والے بعید یعنی موت کو قریب کر لیا ہے اور سخت مرحلے کو آسان کر لیا ہے۔ دیکھا ہے تو بصیرت پیدا کی ہے اور خدا کو یاد کیا ہے تو عمل میں کثرت پیدا کی ہے۔ ہدایت کے اس چشمہ شیریں و خوشگوار سے سیراب ہو گیا ہے جس پر وارد ہونے کو آسان بنا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں خوب سیراب ہو کر پی لیا ہے اور سیدھے راستے پر چل پڑا ہے۔ خواہشات کے لباس کو جدا کر دیا ہے اور تمام افکار سے آزاد ہو گیا ہے۔ صرف ایک فکر آخرت باقی رہ گئی ہے جس کے زیر اثر گمراہی کی منزل سے نکل آیا ہے اور اہل ہوا و ہوس کی شرکت سے دور ہو گیا ہے۔ ہدایت کے دروازے کی کلید بن گیا ہے اور گمراہی کے دروازوں کا قفل بن گیا ہے۔ اپنے راستے کو دیکھ لیا ہے اور اسی پر چل پڑا ہے۔ ہدایت کے مینارے کو پہچان لیا ہے اور گمراہیوں کے دھارے کو طے کر لیا ہے۔ مضبوط ترین وسیلے سے وابستہ ہو گیا ہے اور محکم ترین رسی کو پکڑ لیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے یقین میں بالکل نور آفتاب جیسی روشنی رکھتا ہے۔ اپنے نفس کو بلند ترین امور کی خاطر راہ خدا میں آمادہ کر لیا ہے کہ ہر آنے والے مسئلے کو حل کر دے گا اور فروع کو ان کی اصل کی طرف پلٹا دے گا۔ وہ تاریکیوں کا چراغ ہے اور اندھیروں کا روشن کرنے والا، مبہمات کی کلید ہے تو مشکلات کا دفع کرنے والا اور پھر صحراؤں میں رہنمائی کرنے والا۔ وہ بولتا ہے تو بات کو سمجھا لیتا ہے اور چپ رہتا ہے تو سلامتی کا بندوبست کر لیتا ہے۔ اس نے اللہ سے اخلاص برتا ہے تو اللہ نے اسے اپنا بندہ مخلص بنا لیا ہے۔ اب وہ دین خدا کا معدن ہے اور زمین خدا کا رکن اعظم۔ اس نے اپنے نفس کے لیے عدل کو لازم قرار دے لیا ہے اور اس کے عدل کی پہلی منزل یہ ہے کہ خواہشات کو اپنے نفس سے دور کر دیا ہے اور اب حق ہی کو بیان کرتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے۔ نیکی کی کوئی منزل ایسی نہیں ہے جس کا قصد نہ کرتا ہو اور کوئی ایسا احتمال نہیں ہے جس کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اپنے امور کی زمام کتاب خدا کے حوالے کر دی ہے اور اب وہی اس کی قائد اور پیشوا ہے۔ جہاں اس کا سامان اترتا ہے وہیں وارد ہو جاتا ہے اور جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ فاسقوں کی صفات۔ اس کے برخلاف ایک شخص وہ بھی ہے جس نے اپنا نام عالم رکھ لیا ہے، حالانکہ علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جاہلوں سے جہالت کو حاصل کیا ہے اور گمراہوں سے گمراہی کو۔ لوگوں کے واسطے دھوکے کے پھندے اور مکر و فریب کے جال بچھا دیے ہیں۔ کتاب کی تعویل اپنی رائے کے مطابق کی ہے اور حق کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ دیا ہے۔ لوگوں کو بڑے بڑے جرائم کی طرف سے محفوظ بناتا ہے اور ان کے لیے گناہان کبیرہ کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ کہتا یہی ہے کہ میں شبہات کے مواقع پر توقف کرتا ہوں، لیکن واقعاً انہی میں گر پڑتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں بدعتوں سے الگ رہتا ہوں، حالانکہ انہی کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کی صورت انسانوں جیسی ہے لیکن دل جانوروں جیسا ہے۔ نہ ہدایت کے دروازے کو پہچانتا ہے کہ اس کا اتباع کرے اور نہ گمراہی کے راستے کو جانتا ہے کہ اس سے الگ رہے۔ یہ در حقیقت ایک چلتی پھرتی میت ہے اور کچھ نہیں۔ اطرت نبی علیہ السلام۔
तो आखिर तुम लोग किधर जा रहे हो और तुम्हें किस समत मोड़ा जा रहा है? जबकि निशानात कायम हैं और आयात वाज़ेह हैं, मनारे नस्ब किए जा चुके हैं और तुम्हें भटकाया जा रहा है और तुम भटके जा रहे हो। देखो, तुम्हारे दरमियान तुम्हारे नबी की इतरत मौजूद है। ये सब हक के जिम्मेदार, दीन के परचम और सदाकत के तर्जुमान हैं। इन्हें कुरान करीम की बेहतरीन मंजिल पर जगह दो और इनके पास इस तरह वारिद हो जिस तरह प्यासे ऊंट चश्मे पर वारिद होते हैं। लोगों, हजरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी पर अमल करो कि हमारा मरने वाला मैयत नहीं होता है और हम में से कोई मुर्रे जमाना से बोसीदा नहीं होता है। खबरदार, वो न कहो जो तुम नहीं जानते हो, इसलिए कि बसा औकात हक उसी में होता है जिसे तुम नहीं पहचानते हो, और जिसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है उसके उज्र को कबूल कर लो, और वो मैं हूं। क्या मैंने सकले अकबर कुरान पर अमल नहीं किया है? और क्या सकले असगर अहले बैत अलैहिस्सलाम को तुम्हारे दरमियान नहीं रखा है? मैंने तुम्हारे दरमियान ईमान के परचम को नस्ब कर दिया है और तुम्हें हलाल और हराम की हुदूद से आगाह कर दिया है। अपने अदल की बिना पर तुम्हें लिबास आफियत पहनाया है और अपने कौल और फेल की नेकियों को तुम्हारे लिए फर्श कर दिया है और तुम्हें अपने बुलंद तरीन अखलाक का मंजर दिखला दिया है। लिहाजा खबरदार, जिस बात की गहराई तक निगाहें नहीं पहुंच सकती हैं और जहां तक फिक्र की रसाई नहीं है, उसमें अपनी राय को इस्तेमाल न करना। गलत फहमी का इजाला। बनी उमैया के मजालिम ने इस कदर दहशत ज़दा बना दिया है कि बाज लोग ख्याल कर रहे हैं कि दुनिया बनी उमैया के दामन से बांध दी गई है, उन्हीं को अपने फवायद से फैज़याब करेगी और वही उसके चश्मे पर वारिद होते रहेंगे, और अब इस उम्मत के सर से उनके ताजियाने और तलवारें उठ नहीं सकती हैं। हालांकि यह ख्याल बिल्कुल गलत है। यह हुकूमत फकत एक लजीज किस्म का आब दहन है जिसे थोड़ी देर चूसेंगे और फिर खुद ही थूक देंगे।